السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں کامران نصیر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کامران استنبول ولاگ۔ تو دوستوں، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ترکی کے اندر آئے ہیں اور ترکش کمپنی نے آپ کا ورک پرمٹ کینسل کر دیا ہے تو آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ اب یہاں پر ہم انلیگل ہو جائیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اب آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں ہوں آپ کا دوست کامران نصیر اس ٹائم استنبول کے اندر۔ تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو رہنمائی کرتا رہوں گا اور آپ کو ہر معاملات کے اندر گائیڈ کرتا رہوں گا۔ آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ سب سے پہلے کافی دوست احباب یہاں پر آتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی اتنی سیلری ہے، اتنے گھنٹے ڈیوٹی ہے، تو جب یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو کمپنی ریسیو کرنے نہیں آتی تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تو آپ کا ورک پرمٹ بھی کینسل ہو جاتا ہے۔ اب پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو وہ ساری ڈیٹیل بتاؤں گا جن کا انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ترکی کے اندر انٹر ہو گئے ہیں، لیگل طریقے سے آئے ہیں، ورک پرمٹ پر آئے ہیں اور ورک پرمٹ کینسل ہو گیا ہے، تو اس کا اب آپ کو کیا ترکش TRC، جس کو شارٹس ٹمپریری ریزیڈنس بولا جاتا ہے، کیا وہ آپ لے سکتے ہیں؟ جی ہاں، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کی کچھ شرائط ہیں جس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پہلے کافی لوگ پریشان ہوتے تھے، یہاں پر اتنے پیسے 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپیہ لگا کر ایجنٹوں کو دے کر یہاں پر آتے تھے، تو وہ دوست احباب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے کہ یار ہم نے اتنے زیادہ پیسے لگا دیے ہے، تو اب ہمارے پاس کوئی رستہ بھی نہیں ہے اور ہم انلیگل ہو گئے ہیں، تو اس کا کوئی رستہ نکالیں۔ اب اس کا رستہ یہاں پر نکل آیا ہے، اب پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اب آتا ہوں اس ٹاپک کے اوپر۔ پیارے بھائی، جس وقت آپ ترکی کے اندر آ کر کمپنی آپ کو نکال دیتی ہے کمپنی سے، یا آپ کمپنی خود چھوڑ دیتے ہو، اس کے بعد آپ کو 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے جب آپ کا ورک پرمٹ کینسل ہو جاتا ہے۔ اس 10 دن کے اندر اندر آپ نے لیگل سٹے لینا ہوتا ہے، یا 10 دن کے اندر اندر ترکی چھوڑ کر واپس اپنے ملک چلے جانا ہوتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے، آپ لوگوں نے اتنے پیسے وغیرہ لگائے ہوتے ہیں، تو آپ تو افورڈ کسی صورت نہیں کر سکتے ہوں گے کہ ہم اب 2 مہینے یا 3 مہینے یا 4 مہینے بعد واپس چلے جائیں۔ تو اس کے لیے بالکل آپ کے لیے پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اب لیں یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن، پریشانیاں ختم، جہاں پر آپ لاکھوں روپے اس کو دیتے ہیں ایجنٹوں کو۔ اگر آپ کا ورک پرمٹ کینسل ہو گیا ہے، اگر آپ نے ورک پرمٹ چینج کروانا ہے، اب وہ بھی ہو جاتا ہے۔ کسی اور کمپنی کے اندر کروانا ہو، آپ نے شارٹ ریزیڈنس پرمٹ لینا ہو، وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، سب سے پہلے آپ نے آن لائن چیک کرنا ہے استنبول کے اندر کون سی بیسٹ یونیورسٹی ہے جس کے ایڈمیشن اوپن ہے۔ یہ آپ نے چیزیں رکھنی ہیں، اور جس ٹائم آپ کا ورک پرمٹ کینسل ہو تو آپ نے ڈیلے کوئی نہیں کرنا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی یونیورسٹی کے اندر کسی میں بھی اپنا ایڈمیشن وغیرہ کروانا ہے۔ اس کی فیس ہوتی ہے، وہ بھی میں آج کے حساب میں بتا دیتا ہوں، $800 1 ایئر کی ہے، $1000 بھی ہے، $2000 بھی، $1500، مطلب کہ اتنے ڈالر اس کی یونیورسٹی کی فیس ہوتی ہے۔ جو آپ لوگ اتنے پیسے لگا کر آتے ہیں، 15 لاکھ 12 لاکھ 20 لاکھ ایجنٹوں کو دے کر آتے ہیں، تو یہاں پر ہو جاتے ہیں آپ انلیگل۔ تو اب اس کی ساری پریشانیاں بالکل ختم، ریلیکس ہو جائیں کسی بھی یونیورسٹی کے اندر۔ ہاں، ایک بات آپ کے ذہن کے اندر رہنی چاہیے کہ جس ٹائم آپ اگر کمپنی چھوڑ رہے ہیں یا چھوڑنا چاہتے ہیں، تو کم سے کم اس دوران آپ کمپنی چھوڑیں جس دوران آپ کو پتہ ہو کسی اتھینٹک یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن وغیرہ اوپن ہے۔ اس کے بعد آپ اس یونیورسٹی کی TRC لیں، یونیورسٹی کی TRC لے کر آپ پھر کسی اچھی سی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے تو اپنا ورک پرمٹ چینج کروا سکتے ہیں۔ چونکہ ڈائریکٹ ورک پرمٹ کینسل ہو تو نیا ورک پرمٹ بھی چینج کروا سکتے ہیں آپ، کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کے پاس صرف 10 دن ہوتے ہیں شارٹس ٹائم۔ تو ظاہری بات ہے، بعض لوگ آپ نئے آئے ہوتے ہیں، آپ کو ترکش لینگویج بھی نہیں آتی، اور آپ کو کافی مسائل ہوتے ہیں اور آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور ایجنٹ حضرات آپ کو یہی کہتے ہیں اچھا ویٹ کرو، ہم آپ کا ورک پرمٹ ادھر ٹرانسفر کروا رہے ہیں، ادھر ٹرانسفر کروا لیں، مطلب کہ آپ کو وہ یہی باتیں بولتے رہتے ہیں۔ تو اپنا ٹائم ویسٹ کیے بغیر اس ٹائم
جس یونیورسٹی کے بھی کوئی ایڈمیشن وغیرہ اوپن ہو اس کے اندر ایڈمیشن لے لیں، ایڈمیشن فیس دیں، اس کے بعد وہ ایک آپ کو فارم وغیرہ دے دیتے ہیں، وہ اپنے پاس رکھے، اور ساتھ ہی آپ اسٹوڈنٹ TRC شارٹ ٹمپریری ریزیڈنس جو ہوتا ہے اس کو آپ اپلائی کر دیں۔ اس کی ڈیٹ آ جائے گی کچھ 10 دن 15 دن یا 20 دن بعد، جیسے کوئی اپڈیٹس وغیرہ آئیں گی تو وہ آپ کو وہاں پر فائل جمع کروائیں گے، تو تقریباً 1 مہینے سے 1.5 مہینے کے اندر آپ کا جو شارٹ ٹمپریری ریزیڈنس کارڈ ہوتا ہے وہ آ جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ کسی بھی کمپنی کے ساتھ اچھا سا کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے تو اگر آپ چانس یہ بھی لے سکتے ہیں کہ کسی اور کمپنی کے اندر ورک پرمٹ چینج کروا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ اپڈیٹس ہے وہ شیئر کر دوں۔ بہت زیادہ یہ لوگوں کی بیسیکلی بہت زیادہ سوالات تھے میرے کومنٹس باکس کے اندر کہ بھائی اگر ہم آتے ہیں ترکی کے اندر تو کمپنی ہمارے ساتھ کچھ فراڈ کر سکتی ہے یا کمپنی ہمیں نکال دیتی ہے تو بھائی ہم تو انلیگل ہو جائیں گے، تو ہمارے پاس تو پہلے ہم نے اتنے پیسے لگائے ہوتے ہیں، تو اس کا کوئی حل بتائیں۔ تو میں جہاں پر آپ کو اس کے ورک پرمٹ سکیم ہوتے ہیں، ورک پرمٹ کی اچھے جابس وغیرہ بھی لڑکے کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ اب آپ کو اس چیز کا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ہر ٹاپک کی جتنے بھی لوگوں کے سوالات تھے میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ہر چیز کی اپڈیٹس وغیرہ دے دی ہیں۔ اس کے لیے اب آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے 2-3 دن پہلے بھی ایک عزیز کا کچھ کومنٹس آئے ہوئے تھے کہ بھائی میں یہاں پر آیا ہوں تو میں کمپنی چھوڑنے والا ہوں، یہاں پر کام بہت زیادہ سخت ہے اور ڈیوٹی ٹائم بھی بہت زیادہ ہے، تو سیلری بھی پیکج بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے تو پہلے اس بھائی کو مشورہ یہی دیا کہ بھائی جہاں پر آپ کم کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کی تھوڑے دن بعد عادت ہو جائے گی، آپ روٹین میں آ جائیں گے۔ اگر آپ نے جانا بھی ہے تو اس کے لیے پھر یونیورسٹیوں کے پہلے ایڈمیشن چیک کریں، اگر ایڈمیشن اوپن ہے تو اس کمپنی کے ساتھ آپ ایک چیکش بیلگی ہوتا ہے، مطلب کہ کام چھوڑنے کا ایک لیٹر ہوتا ہے، وہ آپ کو، چونکہ آپ سے جو امیگریشن والے ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کو 1 سال کی وہ TRC دینی ہوتی ہے وہ مانگ بھی سکتے ہیں۔ اس وجہ سے جب آپ کمپنی سے نکلنے لگیں تو اس سے کائنڈلی وہ لازمی لے لیا کریں، تاکہ اگر کل کو وہ آپ سے مانگے بھی تو آپ کے پاس وہ جاب چھوڑنے کا یا ورک پرمٹ کینسل ہونے کا جو لیٹر ہوتا ہے، اس کو ترکش لینگویج میں کہتے ہیں چیکش بیلگی، مطلب کہ کام چھوڑنے والا جو ہوتا ہے نا لیٹر، وہ آپ نے لازمی لینا ہوتا ہے اور اپنے پاس سنبھال کے رکھ دیں، کیونکہ اس کی آپ کو کسی ٹائم بھی یہاں پر ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کیونکہ میری یہی سوچ ہوتی ہے کہ یار جس طرح کی کوئی نہ کوئی نیو اپڈیٹس وغیرہ آئے تو میں آپ سب دوست احباب کے ساتھ شیئر کرتا رہوں، تاکہ آپ کو کسی وجہ سے کوئی پریشانی وغیرہ نہ ہو۔ ہمیشہ میری دعائیں ہوتی ہیں، آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی خواہشات ہوتی ہیں کہ اللہ پاک سب لوگوں کو، جتنے بھی لوگ اپنے دل کے اندر اتنے ارمان لے کر، اتنے خواب لے کر یہاں پر آتے ہیں تو وہ سیٹل ہوتے ہیں۔ تو اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو کائنڈلی اگر میری ویڈیو کے اندر کچھ غلطی ہوئی ہو یا میں نے کچھ غلط بولا ہو یا کسی میری بات کی آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، تو آج مجھے ایک ہوتی ہے تنقید کرنا اور ایک ہوتی ہے تنقید بائی اصلاح۔ آپ مجھے تنقید برائے اصلاح کر سکتے ہیں، آپ سب لوگوں کو اختیار ہے۔ اگر میری کوئی بات آپ سب لوگوں کو بری لگی ہوئی ہو تو کائنڈلی مجھے بتا دیا کریں۔ سب سے بڑا انسان اس دنیا کے اندر وہی ہے جو اپنی غلطی مان لے اور تسلیم کر لے، کیونکہ وہ اپنی ایک غلطی کو چھپانے کے لیے کوئی 50 جھوٹ بولے گا تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ تھی پیارے بھائیوں آج کی ایک اپڈیٹ، تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اسی وجہ سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک میں اپنی ایکسپیرینس کے حساب سے آپ کو بتاتا ہوں کہ ترکش لوگ بہت ہی اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، مطلب یہ ہر جگہ ہوتا ہے، آپ پوری دنیا میں کہیں بھی جائیں، اگر آپ یہاں پر آ گئے ہیں آپ محنت کریں، سٹرگل کریں اور اپنا کام وغیرہ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ پاک اس کا پھل ضرور دے گا۔ اور ہمیشہ آپ ایک ڈیوٹی سمجھ کر کام کو نہ کریں، ایک سٹرگل سمجھ کر اور ایک فل اس کے اوپر فوکس کر اگر آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ہوں گے۔
ہمیشہ میری دعائیں آپ سب لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو میں نے کسی ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ کیا میں یہاں پر ایک جاب کرتا ہوں اور جو دوسرا میرا کچھ ایک میں چھوٹا سا آفس بنایا ہوا ہے ٹریولنگ کا، ٹورزم کا کام ہے، کیا میں اپنے آفس کی یہاں پر پبلکسٹی کروں آپ کی انفارمیشن کے لیے یا نہیں کروں؟ تو کائنڈلی آپ مجھے اس ویڈیو کے اندر بھی کومنٹس باکس کے اندر بتا دیا کریں، چونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں پر لوگوں کے اتنے پیسے لگتے ہیں تو کیوں نہ ان کو کم پیسوں کے اندر یہاں پر ترکش کمپنیوں کے ساتھ کچھ کانٹریکٹ کر کے آپ کو ترکش ورک پرمٹ لیگل طریقے کے ساتھ ایک آپ کو ایشو کیا جائے تاکہ آپ کا اس کا فائدہ ہو سکے۔ ہماری تو محنت ہوتی ہے، آگے پھل اللہ پاک نے دینا ہوتا ہے۔ تو بس آپ کمنٹس باکس کے اندر مجھے ضرور بتائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو رائے ہوگی اس کا میں بہت احترام کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔